ایک نعت خواں نعت پڑھنے کے لیے آیا تو اس نے نعت پڑھی، ایک شعر پڑھا، کہنے لگا شان یوسف بھی گھٹی تو اسی در سے گھٹی، شان یوسف بھی گھٹی تو اسی در سے گھٹی، مطلب شان یوسف بھی کم ہوئی ہے تو مصطفیٰ کے در سے کم ہوئی ہے۔ تو آل حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ تشریف فرما تھے، میک لے لیا، فرمایا نہیں یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے کہ مصطفیٰ کا در وہ در نہیں ہے کہ جس در سے انبیاء کی شان کم ہو، نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت تھے اور اعلیٰ حضرت کے دور کے نعت خواں تھے، اگر کوئی عالم دین بات سمجھاتا تو وہ سمجھ لیتے، لیکن آج کل کے جو نعت خواں ہیں، نعت پڑھ رکھا ہو، غلط شعر ہو، کوئی عالم اٹھ کے کہہ دینا کہ نہیں یہ بات غلط ہے، شعر غلط ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں تو غلط ہے، میں ٹھیک ہوں تو غلط ہے، میں صحیح پڑھ رکھا ہوں، آپ کو تو پتہ نہیں نعت پڑھنے کا۔ یہ طریقہ آج ہو گیا ہے، داڑھی بھی منہ پہ نہیں ہوتی، سنت کے لبادہ نہیں ہوتا، اور بندہ کہہ جاتا بھی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یار موت تو بعد کی بات ہے نا، داڑھی تو قبول کرنا، حلیت مصطفیٰ کا قبول کرنا، موت تو بعد کی بات ہے، موت تو وہ قبول کر رکھا ہے حضور کے عشق میں، داڑھی قبول نہیں کرتا ہے، موت تو قبول کر رکھا ہے، نماز پڑھنا حضور کی محبت میں تو قبول نہیں کرتا، موت قبول کر رکھا ہے تو حسن اخلاق کو قبول ہی نہیں کرتا، یہ بات غلط ہے، موت آگے کی بات ہے، جو پچھلے سٹیپ ہے ان کو تو قبول کرنا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کے تعالی فرماتے ہیں یہ جو تو نے شعر پڑھا نا یہ شعر غلط ہے، شان یوسف بھی گھٹی تو اس در سے گھٹی، نہیں 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 نہیں، میرے رضا کی بارگاہ میں وہ شاعر کہنے لگا، نعت کا کہنے لگا حضور اگر میں نے غلط پڑھا ہے تو پھر اصلاح فرما دیجئے، اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، اگر میں نے غلط پڑھا گیا تو پھر آپ اصلاح فرما دیجئے کہ اس شعر کو کیسے پڑھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کے تعالی وہ کمال شخصیت تھیں جنہوں نے اللہ کا ادب بھی سکھایا، جنہوں نے مصطفیٰ کا ادب بھی سکھایا، جنہوں نے اولیاء کا ادب بھی سکھایا، جنہوں نے قرآن کا ادب بھی سکھایا، جن کو مصطفیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے، اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ میرے رضا فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ کی شان بیان کرنی ہے نا، انبیاء کی شان بیان کرنی ہے تو پھر اس انداز سے شان بیان کرو۔ میرے رضا فرماتے ہیں شان یوسف بھی بڑی ہے، شان یوسف بھی بڑی ہے تو اس در سے بڑی ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ہے جس در سے انبیاء کی شانیں بھی بڑھ گئی ہیں، مصطفیٰ کی ذات وہ ہے، مصطفیٰ کا در وہ ہے جس در سے انبیاء کی شانیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ میرے رضا فرماتے ہیں اگر ہم پہلے کے لوگوں کی باتیں کریں، بڑے بڑے پادریوں کی باتیں کریں، جو پوپ تھے عیسائیوں کے بڑے بڑے ان کی باتیں کریں، راہب لوگوں کی باتیں کریں، یہودی اور نصرانی لوگوں کی باتیں کریں تو وہ انبیاء کرام کی باتیں اس طرح کرتے تھے جیسے آج کل لوگ بیٹھ کر کیسے کہانیاں بیان کرتے ہیں، اس انداز سے بیان کرتے تھے۔ وہ کبھی بات کرتے جی حضرت سلمان علیہ کی صلاۃ والسلام اور حضرت بلقیس سلام اللہ علیہ ان کی بات کرتے بڑے غلط انداز سے بات کرتے، کبھی وہ بات کرتے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت زلیخا کی غلط انداز سے بات کرتے، یہ تو میرے محبوب تشریف لائے اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک حضور پر نازل فرمایا، قرآن پاک کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، حضرت یوسف کی شان میں سورہ یوسف کو نازل فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے بتایا یہ جو یہودی راہب یہ جو بدبخت ہیں، یہ جو میرے انبیاء کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یہ غلط ہیں، اے محبوب میں نے جو آپ کی ذات پر قرآن نازل فرمایا، پھر اس قرآن کے اندر سورہ یوسف نازل فرمائی ہے، اس سورہ یوسف کے اندر دیکھو میں نے یوسف کی شان کو کیسے بیان فرمایا گیا، اس سورہ یوسف کے اندر دیکھو کہ میں نے حضرت یوسف کی شان کا کیسا بیان فرمایا ہے۔ پھر کچھ بدبخت ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تانا زنی کرتے ہیں، ان کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہیں، بڑی بری بری باتیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے حضور کی شان پر نازل ہونے والے قرآن کے اندر سورہ مریم کو نازل فرما کے بتا دیا، اور بدبختوں حضرت عیسیٰ کی ماں کے بارے میں باتیں کرنے والوں تم غلط ہو، جب میں نے مصطفیٰ کو قرآن عطا فرمایا اور اس قرآن کے اندر سورہ مریم عطا فرمائی، اس سورہ مریم کے اندر تم پڑھ کے دیکھو میں نے حضرت عیسیٰ کی ماں کو شان کتنی عطا فرمائی ہے، میں نے حضرت عیسیٰ کی ماں کو شان کتنی عطا فرمائی ہے، تم بدبختوں باتیں کرتے ہو اللہ کے انبیاء کے بارے میں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جتنے بھی ہیں سبھی کو میں نے شان اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان سارے انبیاء میں سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا گئے وہ گئے محمد الرسول اللہ۔